پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں ایسا کون ہوگا جو یہ چاہتا ہوگا کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہو، بلکہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ جیسے ہی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی اس کو فوری طور پر قبول فرما لیں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی دعا مانگیں، جس بھی وقت آپ دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرما لیں، تو دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک فل واچ کیجئے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے طریقے بتانے لگا ہوں کہ جس کو کرنے کے بعد آپ جب بھی دعا مانگو گے تو اللہ عز و جل آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اور دوستو، ان 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ جب دعا مانگو گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو دوستو، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا عمل بتایا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک فل واچ کیجئے اور اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے دوستو، کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم اسی طرح کے نئے نئے وظائف آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ اور دوستو، اگر ویڈیو کو لائک کر ہی دیا ہے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ نمبر 1۔ دوستو، یہ وظیفہ سب سے آسان ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو شخص رات کو 7 بار یا ربنا پڑھے گا تو وہ جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ دوستو، ہے نا سب سے آسان وظیفہ؟ اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دوسرا طریقہ جان لیجئے کہ دوسرا کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو دوستو، وہ طریقہ آپ سب کو معلوم ہے، اور جو بھی سچے اور پکے مسلمان ہیں وہ تو دن میں 5 مرتبہ وہ عمل کرتے ہیں، یعنی کہ میں سجدے کی بات کر رہا ہوں دوستو۔ بزرگان دین سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر سجدے کی حالت میں کوئی بھی دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ دعا فوری طور پر قبول ہوگی، کیونکہ دوستو سجدے کی جو حالت ہوتی ہے، اس حالت میں انسان اللہ تبارک و تعالی کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس انسان پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر آپ سجدے کی حالت میں دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی طور پر قبول ہوگی۔ تو چلیے دوستو، آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا وظیفہ بتایا ہے۔ جب دعا مانگو تو ایسے کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اسم پاک ارحم الراحمین ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کہ ارحم الراحمین کی توجہ تیری طرف ہے، یعنی ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے۔ ارحم الراحمین سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، یعنی رحم فرمانے والی ذات۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔